نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینجی احد کم عملوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی شامل حال نہ ہو۔ بہرحال انسان محتاج ہے ہر حال میں اللہ جل شانہ کی رحمت کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ کا بھی یہی معاملہ ہے، یعنی آپ کے اعمال کو اللہ رب العزت نے بھرپور اخلاص نصیب فرمایا ہے اور آپ کے اعمال تو انتہائی قیمتی ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، کیا محض وہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے بھی نجات نہیں مل سکتی الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، کہ جب تک اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک آدمی تھا، انتہائی عبادت گزار، نیک اور مخلص انسان تھا۔ اس کو ایک دن خیال آیا کہ مجھے ایسی جگہ جا کر عبادت اللہ کی کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور ایسے اعمال ایسی جگہ پر ادا کرنے چاہیے جہاں مجھے اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ وہ شہر اور آبادی سے نکلا اور دریا کا راستہ لیا، اور دریا کے کنارے چلتے چلتے یہاں تک کہ کشتیوں کا سفر کرتے ہوئے وہ ایک جزیرے پر پہنچا۔ وہ اس جزیرے کو جب اس نے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جزیرہ سب سے زیادہ میری عبادت کے لیے موزوں ہے۔ وہاں اترا اور اس جزیرے پر گیا اور وہاں وہ اللہ جل شانہ کی عبادت کرنے لگا۔ ہر لحاظ سے یہ جزیرہ اس کے لیے نہایت موزوں تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے رہنے کے، کھانے پینے کے اسباب بھی وہاں پر مہیا فرمائے، اور یوں ہوا کہ وہیں جزیرے پر ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہیں پر اسی کے قریب ایک انار کا درخت بھی اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا، اس کے ساتھ انار بھی لگنے لگے۔ یہ روزانہ آدمی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا پیالہ پی لیتا، ایک انار کھا لیتا، اور اس طرح زندگی کے دن گزار رہا تھا، اور اپنی عبادت میں صبح شام اور شام اور صبح ہر وقت عبادت ہی میں لگا تھا۔ اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ شخص اللہ سے دعا کرنے لگا، یا رب العالمین، اب میرے مرنے کا وقت قریب ہے، یہاں پر تو کوئی مجھے کفنانے والا، دفنانے والا بھی نہیں ہے، یا رب العالمین مجھے سجدے کی حالت میں موت دے اور قیامت تک مجھے سجدے کی حالت میں رکھ کہ جب تیرے دربار میں حاضر ہوں تو سجدے کی حالت میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا، سجدے کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہوا اور یہ فوت ہو گیا۔ اب جب اللہ جل شانہ کے ہاں حاضری ہوئی تو اللہ رب العزت کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو اللہ جل شانہ نے اس کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا، جا میرے بندے، میں نے تجھے اپنے فضل اور رحمت سے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ جب فرشتے اس کو لے کر جانے لگے تو راستے میں اسے یہ خیال آیا
یہ کیا ہوا کہ میں نے 500 سال عبادت کی اور ایسی عبادت کی کہ اللہ جل شانہ کی ذات کے سوا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ 500 سال عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے مجھے یہ کہا کہ میرے فضل سے اور رحمت سے جنت میں چلا جا۔ اللہ جل شانہ تو علیم بذات الصدور ہے، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ اور جہنم کے قریب مت لے کر جانا، 500 سال کے فاصلے پر اس کو جہنم کے قریب لے جاؤ۔ اب یہ جہنم کے قریب جب اس کو لے جایا گیا تو 500 سال کے مسافت سے اور فاصلے سے بھی جہنم کی گرمی اور اس کی تپش اور اس کی لو اس کے جسم کو لگی تو اس کا جسم خشک ہو گیا، تالو جو ہے نا خشک ہو گیا، حلق سوکھ گیا، اور یہ زبان حال سے العطش العطش پکارنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے سامنے آیا اور اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ تھا، وہ اس کے سامنے سے جب گزرنے لگا تو یہ آدمی اس پیالے کی طرف لپکا اور کہنے لگا کہ مجھے پانی پلاؤ ورنہ میری جان چلی جائے گی، مجھے بہت سخت پیاس لگی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ پانی ہر ایک کو تو نہیں ملتا، یہ تو قیمت کے بدلے میں ملتا ہے، جو آدمی قیمت دے گا اس کو یہ پانی کا پیالہ ملے گا، اور اس کی قیمت کوئی درہم اور دینار نہیں ہے، اس کی قیمت تو اعمال ہیں۔ جو آدمی اعمال دے گا اس کو یہ پانی کا پیالہ ملے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اعمال تو میرے پاس بہت ہے، 500 سال میں نے بے ریا اللہ کی عبادت کی ہے، وہ عبادت لے لو اور یہ پانی کا پیالہ مجھے دے دو۔ فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، 500 سال کی عبادت فرشتوں کو دی اور وہ پانی کا پیالہ فرشتے سے لیا اور اس نے پی لیا۔ اب فرشتے نے کہا کہ تمہارے اعمال اس پانی کے پیالے کے بدلے میں ہو گئے، اب یہ معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب اس کو دوبارہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ جب دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم نے ایک پیالے کے بدلے میں 500 سال کی بے ریا عبادت تم نے دے دی اور یہ معاملہ تو صاف ہو گیا، اب مجھے ہزاروں پیالے یا سینکڑوں پیالے جو تم نے اس جزیرے پر پیے ہیں ان کا حساب دو، اور جو سینکڑوں ہزاروں انار کھائے ہیں ان کا مجھے حساب دو۔ یہ صحت اور جوانی، تندرستی اور اعضاء و جوارح جتنے بھی تمہارے جسم کے اندر میری نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا حساب دو۔ اب یہ شخص ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا تو اللہ جل شانہ نے اس سے پھر فرمایا کہ جاؤ، تمہیں میں نے اپنے فضل اور رحمت خداوندی سے جنت کے اندر داخل کیا، اور یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ اعمال سے صرف نجات انسان کو حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف اعمال سے انسان کو کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی رحمت اور فضل اور اس کی خداوندی کو بھی تلاش کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اطاعت کی توفیق بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ اگر عدل کا معاملہ کریں تو پھر ہمارا نجات کا ملنا اور ہمیں نجات کا حاصل ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ اپنا فضل کر دے تو فضل کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو اچھی عبادت اور نیک اعمال اور اللہ کی توفیق اور فضل خداوندی کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب